اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے کہ اگر تمہارے ساتھ ظلم بھی ہوا ہے تو اس کو معاف کر دو۔ پھر کیا ہوا؟ وہ عورت نے جب اپنے یہاں آقا کو دیکھا کہ نبی آ گئے ہمارے گھر میں نے اتنے ظلم کیے ہیں، اتنا ستایا ہے، اتنا پریشان کیا ہے، لیکن آج جب میں بیمار پڑی تو وہ خود میری عیادت کے لیے آ گئے، قدموں پہ گر گئی اور کلمہ پڑھ دیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے دل کو صاف کر کے اس کے گھر میں جائیں گے، خدا کی قسم آپ کے اس پر ظلم نہیں بلکہ اس شخص پر ہو جائے گا، وہ شر سے پانی پانی ہو جائے گا کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا نہ کہا۔ لیکن آج دیکھو اگر ہماری پریشانی ہے تو وہ شخص خود چل کے آیا ہے، ایک سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اس کے دل سے بھی تمہاری طرف سے کینہ دور ہو جائے گا، تمہارا دل بھی صاف ہو جائے گا، اس کا دل بھی صاف ہو جائے گا۔ تو دو دل کو ایک کرنے میں جو ثواب ہے آپ کو معلوم ہے، کیونکہ وقت دھیرے دھیرے بڑھتا ہی جا رہا ہے تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں چیزوں کو، لیکن سمجھانا بھی، کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو میں سوچ رہا ہوں مل گئے تو 10-5 منٹ دیکھ لوں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، فرمایا اے عائشہ کچھ مانگنا چاہتی تو مانگ لو، عطا کیا جائے گا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں اور فرما رہے ہیں مانگ لو جو مانگنا ہے آج عطا کیا جائے گا، بی بی عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں ضرور مانگوں گی، لیکن ایک بار اپنے والد گرامی سے میں مشورہ کروں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا بابا جان آج اللہ کے نبی بہت ہی خوش تھے اور جوش میں تھے، اور فرمایا اے عائشہ مانگ لو جو مانگنا ہے عطا کیا جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ کے نبی سے پوچھنا کہ میرا سوال یہ ہے، اور آپ کے اور اللہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، جو باتیں ہوئی تھی، اس میں سے ایک بات مجھ کو بتا دیجیے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی، آ کر کے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا اے عائشہ جو بھی مانگنا مانگ لو عطا کیا جائے گا، تو میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگی آپ کے اللہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس میں سے ایک بات آپ ہم کو بتا دیجیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا یہ مشورہ تمہارے بابا جان کا ہے؟ فرمایا جی۔ نے کہا اچھا تو سنو، ہمارے اور اللہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو شخص ایمان والا دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو جوڑ دے گا جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا۔ آپ خوشی خوشی اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا اے بابا جان میں نے وہ باتیں جو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئی تھی اس میں سے پوچھا ایک بات۔ کہنے گے کیا ہے؟ کہنے گے فرمایا ہے کہ جو شخص دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اتنا سننا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زار و قطار رونے لگے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کیا ہوا بابا جان اتنی تو اچھی چیز ہے اور آپ رو رہے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور عقیدہ اور محبت دیکھیے، فرمایا اے بیٹی عائشہ تم نے صرف ایک پہلو دیکھا ہے کہ جو شخص دلوں کو جوڑ دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی، اور جو شخص دلوں کو توڑ دے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ تم نے وہ تو سوچا ہی نہیں۔ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں جو دلوں کو توڑتے ہیں سمجھ لیجیے اللہ ہم سے راضی نہیں ہوتا،
بلکہ دلوں کو جوڑنا سیکھیے. اگر کوئی بھی من مٹاؤ ہے اس کو اپنے دلوں سے صاف کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے اور گھر میں دینی ماحول پیدا کیجیے. پھر سے میں یہی کہوں گا، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم دلائیے. پھر اس کے بعد آپ چاہے اسے ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، کچھ بھی بنائیے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن اسے اتنی تعلیم ضرور دلائیے کہ کم سے کم گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، کم سے کم اتنا تو ہو نمازوں کی پابندی کرتا ہو، اتنا تو ہو سے حق حلال حرام میں فرق آتا ہو. یہ چیزیں ضرور ہونا چاہیے، چاہے وہ بیٹی ہو اور چاہے وہ بیٹا ہو. آج تک ہم نے دیکھا ہے گاؤں میں لوگ بیٹوں پہ زیادہ غور کرتے ہیں لیکن بیٹیوں پہ نہیں. لیکن ہمارا مشن الٹا ہے. میں چاہوں گا کہ بیٹیاں پڑھیں جن سے آنے والی ان کی نسلیں سدھرتی ہوئی نظر آئیں، ایک معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آئے. اس پر آپ لوگ عمل کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئیے الصلاۃ والسلام.